بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور جو جہنم میں جائے گا، جیسا کہ تم اپنے قبیلے میں پہچانتے ہو کہ کون نیک ہے اور کون بد کردار ہے۔ سوال: جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں۔ سورہ غافر 40، المومن آیت 7۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اہل ایمان سے مراد محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں۔ اے پروردگار، تیری رحمت و علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، لہٰذا جنہوں نے توبہ کی ہے انہیں بخش دے تینوں طاغوتوں کی ولایت سے، کیونکہ انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی پیروی کی، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور خدا کا یہ فرمان ہے کہ انہیں گناہوں سے بچائے رکھ، یعنی ان سب سے۔ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو بھی اس دن گناہوں سے بچاؤ گے وہ تیری رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ سورہ غافر 40، سورہ مومن آیت 9۔ اور یہ فرمان کہ جو لوگ کافر ہو گئے قیامت کے دن پکاریں گے کہ تمہاری اپنی ذات سے عداوت اور دشمنی سے خدا کی دشمنی اور ناراضگی بڑھ کر ہے، کیونکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا جو عین ایمان ہے، لیکن تم لوگ کفر اور انکار کرتے تھے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، سورہ آل عمران 3 آیت 128، اس امر کے بارے میں تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کی تفسیر بیان کیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی بن ابی طالب لوگوں کے خلیفہ ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یوں نہ ہو سکے گا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کلام سے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ لیس لک من الامر شیء، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 128، تیرے ہاتھ میں اس امر کے بارے میں کوئی اختیار نہیں۔ گو یہ بتانا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کے متعلق کام تیری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اے محمد، میں نے جو کتاب آپ پر نازل کی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہم نے جو بھی ان سے پہلے گزرے سب سے امتحان لیا، تو یقیناً ان سے بھی امتحان ہوگا، تاکہ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان خدا کا علم ثابت ہو جائے۔ سورہ عنکبوت 29 آیت 1 تا 3۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام خدا کے سپرد کیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تعویل کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ
قصا میں واضح فرمایا ہے۔ سوال: جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تعویل پوچھی: اِنَّا عَدَدَ الشُّہُورِ عِندَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَہْرًا فِی کِتَابِ اللہِ یَوْمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْہَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیہِنَّ أَنفُسَکُمْ۔ سورہ توبہ 9 آیت 36۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے آسمان و زمین کو خلق کیا ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ یہ ثابت و مضبوط دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے سرد آہ کھینچی، پھر فرمایا: اے جابر، سال سے مراد میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے 12 مہینے ہیں، اور وہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ائمہ ہیں۔ میرے بعد میرے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے علی رضا علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے علی نقی علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے محمد ہادی مہدی علیہ السلام، جو 12 امام مخلوق پر خدا کی حجت اور خدا کی وحی اور علم کے امین ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے محترم وہ ہیں جو مضبوط اور ثابت دین ہیں، وہ 4 وجود مقدس جو ایک ہی نام سے ہیں، یعنی علی امیر المومنین، میرے والد علی بن حسین، علی بن موسیٰ اور علی بن محمد، لہٰذا ان کا اقرار کرنا مضبوط اور ثابت دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِیہِنَّ أَنفُسَکُمْ، اور ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ 9 آیت 36۔ یعنی ان پر عقیدہ رکھو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ سوال: حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الثَّمَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سورہ الحجر 15 آیت 87۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت آیت کریمہ اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم اہل بیت ہی 7 مثانی ہیں۔ سوال: حسان عامری کہتے ہیں کہ میں نے مذکورہ آیت کریمہ کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں قرآن عظیم سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ سوال: ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثرۃ من علم، اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب یا علمی آثار لے کر آؤ۔ سورہ الاحقاف 46 آیت 4۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بالخصوص انبیاء اور اوصیاء کا علم ہے اگر تم سچے ہو۔ سوال: ایک اور روایت میں ابو عبیدہ نے امام علیہ السلام سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، یہاں کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور اثر علمی سے مراد مرحوم طبرسی اس آیت کریمہ کے ذیل میں فرماتے ہیں علمی آثار سے مراد گزشتہ کتابوں میں موجود باقی ماندہ علم ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔
من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔